اسلام آباد سے شہر اقتدار سے اس وقت لانگ مارچ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند قدم کی دوری پر ہے۔ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اس دن کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں اور لائے عمل اس دن کا کیا ہونا چاہیے۔ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے یہ کنٹینرز لگا کے اپنے آپ کو اور ہی ایک جگہ پہ محدود کرنا۔ ایک کے بعد ایک کریکٹر کو لانچ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ کبھی فیصل واڈا صاحب آ جاتے ہیں، کبھی روکھڑی صاحب آ جاتے ہیں، ابھی عمر فاروق صاحب آگے ہیں۔ اگر آپ ان کو صرف گوگل کر کے ان کا دیکھ لیں کہ ان کی ماضی میں سوائے فراڈ کے اور اتنی زیادہ کوئی چیزیں آتی نہیں ہیں، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے۔ جو اینڈ ہے انشاءاللہ 7 دن بعد، اور اس کا جو مقصد ہے، اس کی فلمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ 7 دن بعد پنڈی میں ہوگی۔ ملک کسی قسم کی اکنامک ایمرجنسی یا معاشی ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے اس وقت؟ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ یا تو اس پہ ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کون بنے گا، لانگ مارچ کہاں تک پہنچی، اس کا کیا بنے گا، وہ پنڈی جائے گی یا اسلام آباد جائے گی۔ 8 بلین کے ذخائر کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہفتے یا 5 ہفتوں سے زیادہ کے پیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں۔ کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں۔ مثل حیدر یقین ان کا خدا پر ہوتا ہے، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے مقصد بس حصول رضائے الہی، مومن دنیا کی خاطر لڑتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، سائفر کی صورت میں عمران خان اور قوم کے خلاف ہونے والی سازش کا کھوج بول نیوز نے لگایا۔ اس سارے معاملے میں واحد بول نیوز ہی تھا جو ہر مشکل کے باوجود تمام تر حقائق عوام کے سامنے لاتا رہا۔ اس سفر میں بول نیوز کو بہت سے نامصائب حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سب کے باوجود ہم کبھی بھی حق بات کرنے سے رکے نہیں۔ میں مخدوم شہاب الدین جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ یہاں ہرگز نہ بیٹھا ہوتا اگر ہمارے مالکان ڈٹ نہ جاتے۔ غیر قانونی ہتھ کنڈے، مالی دباؤ کا شکار بنایا گیا، تب بھی بول نے حقیقی صحافت دکھانے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ بول نے آگے بڑھ کر پریس ریلیز جاری کی اور واضح کیا کہ بول اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں نکالے گا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، اپنا کوئی بھی پروگرام بند نہیں کرے گا، کیونکہ بول حقیقی صحافت کے ساتھ کھڑا تھا اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ بول نیوز کے سی ای او شعیب شیخ صاحب کو حق بات کرنے اور ڈٹے رہنے پر اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مالکان کو، مینجمنٹ کو اور پوری بول کی ٹیم کو جو اس وقت تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ یقین رکھیں، ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ اب بات ہوگی حق کی، سچ کی، کیونکہ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، اور جب بھی کبھی سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ ناظرین کرام، حقیقی صحافت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے بڑھتے ہیں اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز کی طرف۔ عمران خان کا لانگ مارچ تیزی سے پنڈی اور پھر اسلام آباد کی جانب رواں دواں۔ اہم معاملات پر بیک ڈور روابط میں تیزی، حکومت اور اتحادیوں کی پریشانی میں اضافہ، عمران خان فتح سے چند قدم کی دوری پر۔ ملکی معیشت دیوالیہ پن کی جانب گامزن، امپورٹڈ سرکار نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسحاق ڈار کی صدر مملکت سے ملاقات، کیا ملک معاشی ایمرجنسی کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ زلفی بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو اس وقت تیار ہیں اور ان کے حوصلے قاتلانہ حملہ بھی پست نہیں کر سکا،
اسلام آباد سے شہر اقتدار سے اس وقت لانگ مارچ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند قدم کی دوری پر ہے. اس مرتبہ کیا مختلف ہونے والا ہے اور کیا اس مرتبہ الیکشن کی ڈیٹ لے کر ہی اٹھیں گے آپ؟ دیکھیں مختوم صاحب، یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اس دن کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں اور لائے عمل اس دن کا کیا ہونا چاہیے، کہ ایڈوانس اگر کرنا ہے تو کہاں تک کرنا ہے یا کہاں تک نہیں کرنا، اور اگر وہیں رہنا ہے تو وہیں رہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک تاریخی کہہ لیں ایک مارچ ہوگا جس میں سے پاکستان کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے، اور اس قسم کی تعداد کبھی بھی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو ہمیشہ تعداد میں ہم اپنے آپ سے ہی کمپیٹ کرتے ہیں، تو یہ اپنے کمپٹیشن کے اندر یہ سب سے بڑا مارچ ہوگا، جلسہ ہوگا، لوگوں کی تعداد سب سے بڑی ہوگی، پورے پاکستان کا ایک پاور شو ہوگا. پھر اس کے مطابق خان صاحب پھر اس وقت جب خود آئیں گے تو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا. اس وقت اسلام آباد کو کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے، سری نگر ہائی وے ہے، ایکسپریس وے ہے، کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو کنٹینرز نظر آئیں گے. اور ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ غالباً کنٹینرز پر کروڑوں نہیں، یہ جو اس وقت انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اربوں میں یہ نقصان چلا گیا ہے. لیکن جب راستے بند ہوں گے، داخلے میں پرابلم ہوگی، اس چیز سے نمٹنے کا کیا منصوبہ ہے اور کیا پڑاؤ فیض آباد میں ہوگا، یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ہم تو پنڈی پہلے جمع ہو رہے ہیں اور وہیں سے پھر خان صاحب بھی ادھر ہی آئیں گے، تو اس کے مطابق ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد کہ اسلام آباد کی طرف ایڈوانس کرنا ہے یا نہیں. یہ خان صاحب کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا. آئی ایم شیور کہ لوگ تو سارے تیار ہیں. کنٹینرز روک نہیں پائیں گے چاہیے جتنا بھی کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شاید سارے پاکستان کے کنٹینرز یہاں اسلام آباد بڑے ہوئے ہیں. ایل سیز ملک میں کھل نہیں رہی، ایکسپورٹ کوئی چیز ہو نہیں رہی، امپورٹ بھی پہ بہت مشکلات ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اپنے آپ کو ایک گورنمنٹ 2 دن 3 دن 4 دن سروائیو کرنے کے لیے انہوں نے کیا یہ لائے عمل استعمال کر رہے ہیں. مطلب یہ تو کہ پورے ملک میں ان کی حکومت ہوتی اور وہ ہم کوئی ایک سپلنٹر گروپ ہیں جو مصیبت ڈال رہے ہیں، جیسے کہ ہماری حکومت میں ہوتا تھا کہ کبھی کوئی اور آ جاتا تھا، کبھی فضل الرحمان آ جاتا تھا جس کی 2-3 ہزار کی کیپیسٹی تھی. یہاں ایک ساری پارٹیز مل کے صرف ان کے پاس ایک سندھ میں اور یہاں ایک گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، اور جو نیشنل ایک واحد نیشنل لیول کی جو پارٹی ہے وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ڈیفالٹ کی طرح ہم تیزی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے یہ کنٹینرز لگا کے اپنے آپ کو اور ہی ایک جگہ پہ محدود کرنا. اچھا زلفی بخاری صاحب، ایک کے بعد ایک کریکٹر کو لانچ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. کبھی فیصل واڈا صاحب آ جاتے ہیں، کبھی روکھڑی صاحب آ جاتے ہیں، ابھی عمر فاروق صاحب آگے ہیں. تو یہ معاملہ آخر رکے گا کہاں جا کر؟ اور کہیں آپ پر بھی تو کوئی پریشر نہیں ہے خان صاحب کے خلاف لانچ کر دیا جائے آپ کو بھی؟ نہیں یار، مجھے کسی نے ابھی تک اپروچ ہی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو روکری کو تو خیر کوئی جانتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ عمر فاروق صاحب جو ہیں، دیکھیں جو بھی ان کے یہاں کے کیسز تھے اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا، میں جانتا نہیں ہوں. میں اگر پوری کوشش بھی کروں کہ میں بالکل فیئر ڈاؤن دا لائن کھیلوں کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں یا پارٹی انٹرسٹ میرا کوئی نہیں ہے، میں اگر بالکل اس کو ایک ان بائسڈ انسان کی طرح اگر کوشش کروں اس کو اینالائز کرنے کی، تو جو بھی عمر فاروق کا جو بھی ان کا ہے پاسٹ، چاہے ان کے نوے کے بینک فراڈز ہوں یا پاکستان میں جو بھی ان پہ ایف آئی آرز تھی، یہ بھی میں ہر چیز ایک سائٹ پہ کر دوں. اگر آپ ان کو صرف گوگل کر کے ان کا دیکھ لیں کہ ان کی ماضی میں سوائے فراڈ کے اور اتنی زیادہ کوئی چیزیں آتی نہیں ہیں جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے. اس انسان نے بولا ہے ٹی وی پہ کہ میں نے
جب یہ گھڑیوں کا سودا کیا تو پھر میں نے $2 ملین بینک کو کال کی اور بینک میں کیا، جو ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں، اور جب میں نے $2 ملین بینک سے بک کیے تو پھر میں دوسرے دن وہاں سے جا کے میں نے کیش بینک سے نکال کے لے آیا۔ اچھا میں اور چیزوں میں نہیں چاہتا یہ چیز تو ظاہری بات اسٹیبلش بھی ہو چکی ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے یہ بہت جلدی ٹھس بھی ہو گیا، سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے 26 تاریخ کا حتمی اعلان کر دیا ہے راول پنڈی پہنچنے کا، اور ظاہری بات ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور 7 دن 7 days to go، 26 تاریخ کو راول پنڈی میں پڑاؤ عمران خان صاحب کا اعلان ہے، اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں پہلے تو ایک قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس وقت کا ان کو انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے، اور خان صاحب نے فائنل کال دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ 7 دن بعد ہم سب آپ کو پنڈی میں ملیں گے۔ اور جیسے کہ میں آپ کے شو پہ پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری، ہر پاکستان کے حصے پروونس سے لوگ آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پنڈی میں سب سے بڑا تاریخی مجمع جمع ہوگا، اور اس کے بعد خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ یہ سارے کیریکٹرز پی ڈی ایم اور ان کے سارے جو یہ 1 مہینے میں، یہ صرف ابھی عمر فاروق یا کوئی اور نہیں آیا، یہ آپ 6.5 مہینے میں مسلسل کوششیں اگر آپ ایک کرونالوجی بنائیں تو یہ خان صاحب کو گولیاں لگنے تک، اعظم سواتی پہ جو اٹیک ہوا، پرسنل اٹیک جو ہوا، پرائیویٹ سپیس کو انویڈ کیا گیا، ارشد شریف صاحب کی شہادت لے کے باقی جرنلسٹ کے ساتھ جمیل فاروقی صاحب، اور یہ ساری کرونالوجی 6.5 مہینے کی جو جہاد تھا، یہ واضح طور پہ ایک جہاد تھا، اس کا جو اینڈ ہے انشاءاللہ 7 دن بعد، اور اس کا جو مقصد ہے، اس کی فلمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ 7 دن بعد پنڈی میں ہوگی۔ اچھا، پنڈی میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ پنڈی سے شاید شہر اقتدار کی جانب آنے کی نوبت بھی نہ آئے اور اس سے پہلے ہی معاملات حل ہو جائیں، اور پنڈی میں ہی جو عوام ہے اس کا سمندر جو کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے، تو شاید پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی مطالبات تسلیم ہو جائیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے اگر ایک لاجیکل سین مائنڈ پریویل کرے تو بالکل اس سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے لانگ مارچ کا پریشر بار بار، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کہتے تھے کہ جی کوئی پریشر ہے ہی نہیں، اور پھر خان صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، ان کو گولیاں ماری گئی۔ تو اگر پریشر نہیں تھا تو گولیاں اس بات کی تھی روکنے کے لیے، تو وہ سب سے بڑا ثبوت تھا۔ تو یہ اس لانگ مارچ کا پریشر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حد تک ہے کہ وہ پھر سے کوشش کریں گے خان صاحب پہ جانی حملہ کرنے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ ان کو صحت اور سیف رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پریشر میں سمجھتا ہوں اتنا ہے کہ شاید اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے کی نوبت ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہی یہ مان جائیں۔ آپ نے ابھی بات کہی سین مائنڈ سے اگر وہ سوچیں اور ذرا لاجیکل ہو کے سوچیں تو پھر تو نوبت نہ آئے، لیکن ریسنٹ ٹائمز میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے وزیر داخلہ بھی، ان کی سٹیٹمنٹس بھی، اور جس طرح سے پروووک کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، تو سینٹی تو پریویل مجھے نہیں لگتا ابھی تک کی ہے، شاید ابھی ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اور یہ چیز بھی درست ہے کہ لانگ مارچ کا ایک جانب کہتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے، وہیں دوسری جانب ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ بول کی مثال آپ کے سامنے ہے، واحد چینل ہے جو لانگ مارچ کو کور کر رہا ہے، اور اگر یہ لانگ مارچ ناکام ہے اور بول دکھا رہا ہے، پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو بول ایکسپوز کر رہا ہے۔ انہیں تو چاہیے سارے چینلز کو کہیں کہ خان کا ناکام جو اپیرنٹلی یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مصائب پچھلے 6 مہینے سے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ برداشت بھی کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا بھی ہے۔ اور بلکہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے میڈیا کے پرسپیکٹیو سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بول فیملی کی طرف سے بھی، کہ یہ بلکہ ہمارے ریزالو کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے ڈراتے ہیں، وہ اگلا پکا ہو جاتا ہے، اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر سینٹی پریویل نہیں کرتی، اللہ نہ کرے اس طرف معاملات جائیں، اور اگر چیزیں صحیح سمت میں نہیں جاتی، کیونکہ شاید حکومت کے حق میں یہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں، جانا تو ہم نے ویسے ہے، کوئی ہمارے پاس بھی لگے ہاتھوں ہلکا سا بیانیہ ہمارے ہاتھ لگ جائے،
اس چیز سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی شاید زیادہ ہو اگر اللہ نہ کرے کیوس کی طرف چیزیں جاتی ہیں، تو اس معاملے سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کا کیا وہ ہوگا لائے عمل؟ دیکھیں اس پہ آپ نے بالکل بات یہ کہ میں بھی بول ٹی وی کو داد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ سچ کے راستے پہ کھڑے رہیں، اور بات یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کوئی بات کریں، جو سچ ہے اس وقت کا جو سچ ہے، اور سچ ہمیشہ ایک سائڈ پہ نہیں رہتا، کبھی کبھی کوئی اور کچھ بول رہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پہ جو سچ بول رہا ہو اس کو پروموٹ کیا جائے۔ جیسے کہ جیو عمر فاروق کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے اور حامد میر کو آگ لگی ہوئی ہے کہ اس کا بیانیہ بک کیوں نہیں رہا، ٹھس کیوں ہو گیا ہے، وہ بیچارہ خود بھی پریشان ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، سب سے بڑا جو پروموٹ کر رہا تھا اس کو۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو جو آپ نے جو اینالائز کیا تھا وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے مخدوم صاحب کہ اس وقت پاکستان میں کئی چیزیں ہو رہی ہیں، رانا ثناءاللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ ایک پپٹ ہے، وہ سوائے ایک دفتر کے اندر بیٹھ کے بھر کے مارنا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کیا ہوا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، ویوز کے سامنے بھی ہے۔ اسلام آباد خالی نکل کے دیکھیں، کنٹینرز ہی کنٹینرز آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں، انہیں اپنے آپ کو بس ایک دیواروں کے پیچھے چھپا لیے۔ اگر آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو رہا ہوتا تو پھر سب سے پہلے جیو، سما اور یہ سارے چینلز اس کو بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہوتے کہ یہ دیکھیں کوئی آیا نہیں ہے، خان صاحب نہیں ہے، لوگ پھر بھی آئے ہیں جب خان صاحب بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بیانیہ اور جو موقف ہے، جو کاز ہے، اس پہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب میں صرف یہ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے توسل سے کہ دیکھیں اگلے ایک ہفتے میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں پاکستان کی آپ کہتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر۔ پہلی بات ہے چیف عوامی اسٹاف کا بھی فیصلہ ہونا ہے، ہر چیز۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی چیف نیا آئے گا اس کو خدا رہا اس کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت جس حالات میں ہے، پی ٹی آئی چھوڑ دیں، پی ڈی ایم چھوڑ دیں، جس حالات میں پاکستان ایک سنگل چیز ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس پورے سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے لیے کہ ہم آگے بھی چل سکیں اور ایک پورے سسٹم کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری قوم کی یہی امید ہے کہ پاکستان کی خاطر معاملات جو ہیں انہیں درست سمت میں لے جایا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ اب شاید ملک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ، زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے بالآخر کال دے دی ہے، 26 تاریخ کو راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، پورے پاکستان سے قافلے، 7 دن کا، 1 ہفتے کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پاکستان کی معیشت جس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین کرام، ایک جانب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا جو بیڑا اٹھایا گیا تھا، یوں لگ رہا ہے کہ وہ کام امپورٹڈ سرکار بہت بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر ایک جانب تو پوری قوم کی نظریں سیاسی استحکام کی جانب ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب۔ فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت نظریں تو ہماری ظاہری بات ہے جو پولیٹیکل ایک میس کریٹ ہے کیا جا چکا ہے پاکستان کے اندر، اس پر ہے، لیکن اس سب کی آڑ میں اکانومی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، میں اکانومی کے اوپر بات کر لیتا ہوں، لیکن آپ نے ایک جملہ جو استعمال کیا اس میں آپ نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا ٹرم استعمال کر دیا۔ مجھے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو ٹرم جس لیڈر نے، عمران خان صاحب نے نکالا تھا، انہوں نے تو خود واپس لے لیا اور آپ ابھی تک شاید اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، معیشت پہ آ جائیے۔ دیکھیے، ایک تو بڑی کلیئر بات ہے اسلام آباد میں جو نظر آ رہا ہے کہ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ یا تو اس پہ ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کون بنے گا، لانگ مارچ کہاں تک پہنچی، اس کا کیا بنے گا، وہ پنڈی جائے گی یا اسلام آباد جائے گی، اور توشہ خانہ، گھڑیاں بکیں کس نے بیچیں۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی، عام پاکستانی جو ہے
اس کے حوالے سے irrelevant. اس کا معاملہ ہے معیشت کا، اور اس کا معاملہ ہے یہ جو سیاسی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ شاید ایک مخصوص سی کلاس ہے، کوئی 1100 خاندان ہے پاکستان میں، جو سیاسی خاندان جن کو میں کہتا ہوں. باقی جو 3.5 کروڑ خاندان ہیں پاکستان میں بستے، ان کا ان تینوں چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اب آپ زمینی حقیقت اگر پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ IMF نے اپنا پروگرام جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. یعنی کہ جس پروگرام کے اوپر یہ ملک ڈیپینڈنٹ ہے، جہاں سے ہمیں پیسے ملنے ہیں، ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، وہ ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ کوئی $8 بلین کے پڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، اور $8 بلین کی قرضہ جات کا 8 بلین کے ذخائر کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہفتے یا 5 ہفتوں سے زیادہ کے پیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں. امپورٹس کے اوپر بین لگا ہوا ہے، بڑی امپورٹس ہم کر نہیں رہے، اور اس کے باوجود ہمارے جو ذخائر ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں. سارا کا سارا فوکس ہمارا ہے توشہ خانہ کے اوپر، فوکس ہے لانگ مارچ کے اوپر، اور فوکس ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے اوپر. میڈیا بھی یہیں پہ، میڈیا سے بھی ایک شکایت کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ وہ جو لیڈ کرتا ہے، جو وہ کازز سامنے لے کے آتا ہے، جو بیانیے سامنے لے کے آتا ہے، وہ بھی سارے کے سارے سیاست کے ارد گھومتے ہیں. جو 22 کروڑ پاکستانیوں کا اصل مسئلہ ہے اس کو ڈسکس بہت کم کیا جاتا. بالکل، اس سے ڈسکس بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے معیشت کے جو حالات ہیں وہ تو دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. ڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں معیشت پر بھی بات ہوئی ہوگی. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک کسی قسم کی اکنامک ایمرجنسی یا معاشی ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے، یا اس کی کوئی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں ایمرجنسی کی. ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے یہاں کے تحت پورا چیپٹر ہے، جس سے میں تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ایکسپرٹیز نہیں رکھتا. کیا ہونا چاہیے اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے، کون سی جو قانونی وجوہات ہیں وہ ہونی چاہیے، وہ ایگزسٹ کرتی ہوں تو پھر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے جو ہم اپنا بجٹ کا خسارہ 4-5-6 ہزار ارب سالانہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور تجارت کا خسارہ جو پچھلے سال آپ سوچئے کہ 40-45 ارب پہ پہنچ گیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اس وقت جو 62,000 ارب روپے کا قرضہ ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے اوپر جو لگ بھگ 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ اس کی واپسی کا کرنٹ معیشت جو ہے اس کے اندر کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا. اور پھر اگر آپ جو قرضے لے چکے ہیں اس کو واپس نہ کر پائیں، اس کے نتیجے میں ملکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہت ریسنٹلی اوور دا پاسٹ فیو منتھس ہم نے دیکھا کہ سری لنکا اس سٹیج پہ پہنچا، وہ قرضے واپس نہیں کر پایا، اور اس کے نتیجے میں پھر سری لنکا میں کیا ہوا. یعنی کہ وہاں پہ آپ سوچئے کہ خوراک کی قلت ہو گئی، ادویات کی قلت ہو گئی، ان کی کرنسی جو ہے وہ بہت تیزی سے گر گئی، اور پھر اس کے بعد جو اقدامات آئے، پھر جو فوج سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ ماڈل جو ہے یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے، اور ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہی دیکھا. جی اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جسے ڈسکس کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آئی نئی، اس نے مشکل فیصلوں کا ایک بیانیہ بھی بنایا، اور بہت سے مشکل فیصلے آغاز میں لیے بھی گئے. اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ مشکل فیصلے لینے والے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہیں ریپلیس کر دیا گیا. کیا ان مشکل فیصلوں کی کوئی اثرات آ رہے ہیں، اور آخر حل کیا ہوگا؟ یعنی الٹیمیٹلی تو ہم نے سلوشن کی طرف جانا ہے، اور صرف یہ پولیٹیکل میس میں تو نہیں الجھے رہنا. تو الٹیمیٹلی حل کیا ہوگا، اور کیا جو مشکل فیصلے تھے ان کے کوئی اثرات بہتر آئے ہیں ملک پر؟ جی، مشکل فیصلوں کے حوالے سے 2 چیزیں سامنے رکھ لیجیے کہ معیشت کے اندر ایک معاشی پالیسی ہوتی ہے، اور پھر اس پالیسی کے نتیجے میں اثرات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک لیگ پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی کہ کچھ وقفہ ہوتا ہے. آج جو پالیسیز بنائی جائیں گی، آج حکومت جو پالیسیز بنائے گی، اس کے اثرات، اس کے نتائج آپ کو چند ماہ بعد ملیں گے.
اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ قرضہ جات کے حوالے سے یا قرضہ جات کی واپسی کے حوالے سے، وہ ہے ڈالرز کا ایک سنگین اور شدید قسم کا فقدان۔ اس کا جو اکنامکس میں کہلاتا ہے ٹرینڈ کہہ لیجئے، اردو میں رجحان کہہ لیتے ہیں یا پیٹرن کہہ لیجئے، وہ پیٹرن، وہ رجحان، وہ جو جڑیں ہیں، جو ڈالر ختم ہو گئے ہیں، اس کی ابتدا ہوئی تھی سپتمبر 2021 میں۔ سپتمبر کی 2021 کی اگر آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز نکال کے دیکھیں تو اس وقت لگ بھگ $20 بلین ملک کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس ذخائر میں پڑا تھا، اور پھر وہ مسلسل گرنا شروع ہو گیا، اور وہ گرتے گرتے آج ہم پہنچ گئے ہیں $8 بلین پہ۔ تو ایک تو رجحان دیکھ لیجئے، اس کی روٹس دیکھ لیجئے، اور پھر دیکھ لیجئے کہ وہ کس حکومت کے دوران اس کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ حکومت آئی، یہ اس کو سنبھال نہیں پائی۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ جو سمت معیشت اختیار کر چکی تھی سپتمبر 2021 میں، اس کو موڑنے کی ضرورت تھی، وہ یہ حکومت موڑنے میں کامیاب نظر نہیں آتی۔ دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم، جس کی ہم کہتے ہیں کہ روٹ آف آل ایول، جو بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، وہ ہے ہمارا بجٹ کا خسارہ۔ اس کی اگر آپ شروعات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فروری 2022 میں اس کی بنیاد ایک رکھی گئی تھی، جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے تیل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، اور اب ہم پہنچتے ہیں کہ 5,500-6 ہزار ارب کا کہیں بجٹ میں خسارہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سب میں معاشی عدم استحکام کو اگنور کرنا مجرمانہ غفلت ہوگا تمام تر سٹیک ہولڈرز کے بہاف پر اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وقت ہوگا پوسٹ مارٹم کا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت ہوا ہے یاد ماضی کا۔ کل شب میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا تو میں نے سوچا یہ ٹویٹ تو عوام کے سامنے ضرور رکھا جائے اور ماضی یاد دلایا جائے، کیونکہ کوئی بھول بھی جائے تو ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ ٹویٹ تھی ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ نون لیگ کی حکومت میں وزیر خارجہ ہیں اور بھرپور وزارت کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی سکرین پر۔ ہاں میں بچہ ہوں، میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بچہ ہوں، ڈرو گنجا لیگ ڈرو، گو نواز گو۔ ناظرین کرام، یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا، ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، میں تو بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وقت ہے پوسٹ مارٹم کا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے۔ یہی حال کچھ ہماری حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کا بھی ہے، جو جھوٹ اس تواتر سے بولتی ہے کہ سننے والا ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز یقیناً جھوٹے دعوے اور وعدے کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ پہلے خود سے بلند و باغ دعوے اور وعدے کرتے ہیں، اور پھر جب اپنے ہی وعدوں سے مکر جاتے ہیں یا ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو چپ سادھ لیتے ہیں۔ پہلے مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ پلیٹ میں رکھ کر بھی پاسپورٹ پیش کیا جائے تو وہ تب بھی یہ پاسپورٹ نہیں لیں گی۔ سنیے ذرا وہ کیا کہتی تھی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ان کا پاسپورٹ لینا بھی دیکھا گیا اور ملک سے فرار ہونا بھی دیکھا گیا۔ اسی طرح مریم نواز نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، لیکن یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز اس وقت بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس جماعت کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ شہباز شریف کا بھی غیر ملکی اخبار ڈیلی میل کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد دبنگ انداز میں کیا گیا دعویٰ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ بقول ڈیلی میل، شہباز شریف زلزلہ زدگان کی امدادی رقم 50 کروڑ پاؤنڈ کا بیشتر حصہ کھا چکے ہیں۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی
शहबाज शरीफ ने तैश में आकर ऐलान किया कि वो ना सिर्फ बरतानिया जाकर डेली मेल और सहाफी डेविड के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, बल्कि अगर डेली मेल की खबर सच साबित हुई तो कौम से माफी मांगकर सियासत से इस्तीफा भी दे देंगे, और अगर वो इस वक्त तक जिंदा ना हुए तो उनकी लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। लेकिन अब बुलंदोबांग दावे करने वाले शहबाज शरीफ, जिन्हें उनकी अपनी भांजी ने इंटरनेशनल सादिको अमीन होने का लक़ब दिया था, डेली मेल के दिफा का जवाब देने में नाकाम हुए। भारी जुर्माना भी पड़ गया, लेकिन मुआफ़ी और इस्तीफा तो दूर, इसके कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ ने तो इस मामले पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन अवाम चुप नहीं है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारिफीन ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया है। सारिफीन का कहना है कि बरतानवी अदालत के फैसले के बाद अब शहबाज शरीफ को कब्र से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मौका है कौम से किया हुआ वादा पूरा करें और अपने लिए सजा खुद ही तजवीज करें। नाज़रीन किराम, एक और सारिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ करो बहाना बनाकर मंजर आम से गायब हो गए हैं, लेकिन उनके कहने के मुताबिक हम उन्हें कब्र से भी निकाल कर नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर सारिफीन का सख्त रद्द अमल बता रहा है कि शहबाज शरीफ का यह दावा अब उनके अपने गले की हड्डी बन चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ इस मामले पर चुप का रोजा कब तोड़ेंगे और अपने वादे के मुताबिक कब कौम से माफी मांगकर अपना इस्तीफा पेश करेंगे, या फिर यह भी ऐसा ही वादा हो जाएगा जो कभी वफा ना हो सके। आज के प्रोग्राम से मखदूम शहाबुद्दीन को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।